لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کی جو کتاب ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، حصہ نثر اور حصہ نظم۔ تو اس سے پہلے میں نے حصہ نثر کا جو پہلا سبق ہے جو کہ امراؤ جان ادا ہے، جس کے لکھنے والے مرزا ہادی رسوا ہیں، اس کو تفصیل سے میں پہلے ہی بیان کر چکی ہوں۔ تو آج ہم دوسرا حصہ یعنی حصہ غزل یا نظم کا جو حصہ ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس حصہ نظم میں جو پہلی غزل ہے وہ ہے خواجہ الطاف حسین حالی کی۔ تو آج ہم خواجہ الطاف حسین حالی کی غزل پڑھیں گے، لیکن غزل پڑھنے سے پہلے ہم یہ خواجہ الطاف حسین حالی کے بارے میں اہم جانکاری فراہم کر لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حالی جو ہیں اردو ادب میں ایک اہم مقام، ایک اعلیٰ مرتبہ رکھتے ہیں اور بہت مقبول شاعر اور مصنف دونوں ہی رہے ہیں۔ انہوں نے نثر اور نظم دونوں میں کمال حاصل کیا ہے۔ تو خواجہ الطاف حسین حالی سن 1837 میں پانی پت میں پیدا ہوئے تھے، اور سب سے پہلے جدید اردو نظم کا جو آغاز کیا تھا وہ حالی اور آزاد نے کیا تھا۔ اگر آپ سے کہیں بھی یہ پوچھا جاتا ہے کہ جدید اردو نظم کی جو بنیاد ڈالی تھی وہ کس نے ڈالی تھی، تو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ جدید اردو نظم کی بنیاد جو ڈالی تھی وہ حالی اور مولانا آزاد نے ڈالی تھی۔ تو حالی نے جس سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی ہے وہ تھے شیفتہ اور غالب، یعنی شیفتہ اور غالب حالی کے استاد رہ چکے ہیں، اور یہ اہم شخصیت 1914 میں پانی پت میں انتقال کر گئی، یعنی ان کی پیدائش بھی پانی پت میں ہی ہوئی ہے اور ان کی وفات بھی پانی پت میں ہی ہوئی ہے۔ حالی نے 3 شعراء کی یا مصنف کی کہہ لیجئے سوانح عمری لکھی ہے، جس میں حیات سعدی صفحے اول پہ آتے ہیں، اور یہ جو کتاب ہے اس میں حیات سعدی یعنی شیخ سعدی کی تمام زندگی کے بارے میں لکھا ہے، لکھی ہوئی پوری کتاب ہے، اور یہ 1886 میں شائع ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے استاد یعنی استاد غالب کے اوپر بھی کتاب لکھی، اور اس میں غالب کی پوری زندگی کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا، اور اس کتاب کا جو نام تھا وہ تھا یادگار غالب، اور اس کی سنِ اشاعت جو ہوئی تھی وہ سن 1894 میں ہوئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے حیات سعدی لکھی جو کہ سر سید پر ماخوذ ہے، اور یہ اشاعت ہوئی تھی سن 1901 میں، یعنی حیات جاوید جو کتاب لکھی ہے وہ انہوں نے سر سید سے متاثر ہو کر اس کتاب کو لکھا ہے، یعنی اس کتاب میں سر سید کی تمام عمر زندگی کا تفصیل سے معائنہ یا تفصیل سے اس کے بارے میں بیان کیا ہے۔ اس کے بعد مقدمہ شعر و شاعری جو یہ کہہ لیجئے کہ حالی کی سب سے پہلی تنقیدی کتاب کہی جاتی ہے، مقدمہ شعر و شاعری، وہ 1893 میں شائع ہوئی اور بہت مقبول ترین کتاب یہ ہے۔ اس کے بعد حالی نے مجالس النساء، پھر مسدس حالی جو نظم کی شکل میں ہے، اور یہ جو نظم لکھی تھی انہوں نے سر سید کے کہنے پر لکھی تھی، اور اس نظم میں اسلامی تاریخ کے اوپر پورا مضمون بیان کیا گیا ہے، یعنی نظم کی شکل میں اسلامی تاریخ کو پورا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مناجات بیوہ لکھی جس میں ایک بیوہ کی کہانی ہے، اور پھر مثنوی حالی، مرثیہ غالب، سر سید کا بچپن حیات جاوید سے ماخوذ ہے، یعنی ایک نظم ہے سر سید کا بچپن جو حیات جاوید سے تھوڑا سا کٹ کر کے لیا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے نمائندہ نظم لکھی ہیں، کافی ساری ہیں، جس میں تعلیم سے بے توجہی کا نتیجہ، عورتوں کا درجہ، مٹی کا دیا، ساری دنیا کے مالک اور برکھا رود۔ تو یہ تھی اہم معلومات جو خواجہ الطاف حسین حالی کے بارے میں نے آپ کو فراہم کر دی ہے۔ تو چلیے اب ہم ان کی غزل کا معائنہ کر لیتے ہیں، ہم ان کے غزل کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو یہ غزل لکھی ہے جو آپ کی نظروں کے سامنے ہے، اس کا اہم مقصد کیا ہے لکھنے کا، کس بات سے ہمیں وہ آگاہ کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب ٹھہرتی ہے دیکھیے جا کر نظر کہاں۔ تو اس میں شاعر جو ہیں یعنی حالی جو ہیں وہ انسان کی شخصیت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ انسان جو ہے ہر وقت اسی خیال میں، جستجو میں لگا ہوا رہتا ہے کہ اس کے پاس ہر چیز عزیز سے قیمتی چیز بھی موجود ہونے کے بعد بھی وہ یہ سوچتا رہتا ہے کہ کاش اس سے بھی قیمتی چیز اس کے پاس ہوتی،
اس سے بھی قیمتی چیز اس کے پاس ہوتی، اور اسی کی وجہ سے وہ ادھر ادھر بھٹکتا ہوا پھرتا رہتا ہے، اسی کے تلاش میں گھومتا ہوا رہتا ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی یہ تلاش کہاں جا کر پوری ہوتی ہے اور اس کی نظر کہاں جا کر رکتی ہے۔ یعنی انسان جو ہے ہر وقت اس جستجو میں لگا رہتا ہے کہ اس کے پاس خوب سے خوب چیز، یعنی قیمتی سے قیمتی چیز اس کے پاس موجود ہو، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کی یہ جستجو، یعنی اس کی جو یہ نظریں ہیں، وہ آخر کہاں جا کر ٹھہرتی ہیں۔ اب یہاں پر دوسرے شعر جو ہے کہ ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہونے سے عشق، ایک عمر چاہیے کہ گوارا ہونے سے عشق، رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں۔ کیا کہہ رہے ہیں اس میں جو حالی بیان کر رہے ہیں وہ دل کی کھٹاس اور اپنے دل کے زخم کا درد بیان کر رہے ہیں۔ اس شعر میں اپنے دل کی کھٹاس اور دل کے زخم کا درد بیان کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ عشق کو کرنے کے لیے ایک عمر ہونی چاہیے کہ ہم ایک عمر کے لیے عشق کی کھٹک کو مٹا سکیں، اور ہمارے دل میں اتنی لذت زخم جگر بھر چکی ہے کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ ہمارا جگر ہے تو کہاں ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ عشق نے ہمارے دل میں اتنی کھٹک پیدا کر دی ہے، اتنے زخم کر دیے ہیں کہ ہمیں اب اپنے جگر کا ہی معلوم نہیں ہے کہ آخر وہ جگر ہے تو کہاں ہے، یعنی کہ دل۔ تیسرا شعر ہے، ہم جس پہ مر رہے ہیں وہ ہے بات ہی کچھ اور، عالم میں تجھ سے لاکھ سہی تو مگر کہاں۔ یہاں پر شاعر اپنے محبوب کی تعریف کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب، ہم تو تجھ پہ ہی مر مٹے ہیں، ہم تو تجھ پہ ہی مر مٹے ہیں، اس سے تو کچھ اور ہی بات ہے، یعنی اس میں تو کچھ اور ہی بات ہے۔ ہم تو محبوب تم ہی پہ مر رہے ہیں، اور یہ تو الگ ہی بات ہے کہ عالم میں تمہارے جیسے لاکھ خوبصورت محبوب کیوں نہ ہو، لیکن مجھے تو محبوب تم ہی پسند ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ ہم جس پہ مر مٹے ہیں اس کی تو کچھ اور ہی بات ہے، جس کے بنا میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتا، اور اگر میں اس دنیا میں اس سے لاکھ خوبصورت انسان بھی مجھے کیوں نہ مل جائیں، لیکن میرا دل اس میں نہیں بس سکتا، کیونکہ میرا دل جو بسا ہوا ہے وہ محبوب تمہارے اندر ہی ہے۔ چوتھا شعر ہے، کہہ رہے ہیں کہ ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، دل چاہتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کسی کام کو کرنے کے لیے دل سے کوئی دعا نہ کریں تو وہ دعا ہرگز قبول نہیں ہوتی ہے، یعنی جب تک ہم یہ ارادہ نہ کر لیں کہ ہمیں اپنے عشق سے عاجز آ کر چھٹکارا چاہیے اور پھر ہم دعا دل سے کریں تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ جب تک ہم اپنی محبت عشق سے عاجز آئے بغیر وہ دعا کریں کہ ہمیں اس عشق سے چھٹکارا مل جائے، تو بنا دل کے یہ دعا ہرگز قبول نہیں ہوتی ہے۔ یعنی یوں کہہ لیجئے کہ کسی بھی کام کو کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے جب ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے لیے دل کا ہونا لازمی ہے، کیونکہ دل سے مانگی دعا ہر صورتحال میں قبول ہوتی ہے۔ اور آخری شعر ہے آپ کے سامنے کہ حالی نشاط نغموں میں ڈھونڈتے ہو اب، آئے ہو وقت صبح رہے رات بھر کہاں۔ کہہ رہے ہیں کہ نشاط نغمہ اور میں کا مطلب ہے شراب، نشاط نغمہ ناچ گانا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ اے حالی، یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر حالی جو ہے ہر وقت کی قیمت کا بیان کر رہے ہیں، یعنی ہر وقت کی اہمیت کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ
وقت گزر جانے کے بعد وہ چیز مہیا نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہر چیز کا ایک وقت لازمی ہوتا ہے۔ تو یہاں حالی خود سے مخاطب ہوتے ہوئے اپنا تخلص بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اے حالی، تم خوشی سے اب یہ پوچھتے ہو کہ ہمیں ناچ گانا اور شراب مل جائے گی، مگر تم تو صبح کے وقت آئے ہو اور رات بھر کہاں موجود تھے؟ اب ناچ گانا اور شراب کی یاد آئی ہے جو تم خوشی سے صبح کے وقت آئے ہو، اور تم نے یہ پوری رات آخر گزاری تو کہاں گزاری؟ کیونکہ ناچ گانا اور میں کا تعلق رات سے ہے، تو اسی لیے یہ چیزیں جو ہیں رات میں مہیا ہوتی ہیں، تو صبح کے وقت یہ سب چیزیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت کی اہمیت یعنی بہت اہم ہے۔ تو یہ تھی آپ کی تمام تشریحات جو آپ کو اس غزل کی تشریح کرنی ہے۔ تو اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوگی کہ آپ کو کس طریقے سے اس غزل کی پوری تشریح کرنی ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو بتا دوں، یہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے کہ سب سے پہلے جب آپ غزل کی تشریح کریں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ سیاق و سباق لکھیں گے، یعنی کہ اس غزل کے بارے میں لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے شروعات کریں گے کہ درج ذیل اشعار ہماری اردو کی کتاب، سب سے پہلے لکھیں گے اردو کی کتاب، اور آپ کی جو کتاب کا نام ہے وہ ہے اردو کی نئی کتاب۔ اردو کی نئی کتاب، آپ کی جو یہ اردو کی نئی کتاب ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، حصہ نثر جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، اور حصہ نظم۔ تو حصہ نثر میں تو خالی سبق ہی آتے ہیں، اور حصہ نظم میں 4 حصے اور ہو جاتے ہیں، جس میں غزل، مثنوی، قصیدہ، مرثیہ یہ ہو جاتے ہیں۔ تو حصہ نظم کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے غزل، اسی سے یہ غزل ماخوذ ہے، اور اس کے شاعر جو ہیں وہ ہیں خواجہ الطاف حسین حالی صاحب۔ اس کے بعد آپ تمہید کریں گے کہ ایک شعر کی جب آپ تشریح کریں گے تو اس شعر میں شاعر آخر کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کس بات سے ہمیں واضح کرا رہے ہیں، کس بات پر توجہ دے رہے ہیں، اس کا ذکر ہم تمہید میں کریں گے، اور پھر اس کے بعد تشریح آپ اس شعر کی کریں گے۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ سبق کے لکھنے والوں کو یعنی نثر نگار کو ہم مصنف کہتے ہیں یا نثر نگار بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو نظم نگار ہیں ان کے لکھنے والوں کو ہم شاعر کہیں گے، نظم نگار بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس میں مرثیہ، قصیدہ، مثنوی یہ حصہ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو مرثیہ لکھنے والوں کو مثنوی نگار، قصیدہ لکھنے والے کو قصیدہ نگار، اور مرثیہ لکھنے والے کو مرثیہ نگار یہاں پر ہم لکھیں گے، لیکن حصہ نثر میں صرف ہم مصنف ہی لکھیں گے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری کلاس، جس میں میں نے آپ کو حالی کی غزل سے واضح کرایا ہے، معلومات فراہم کرائی ہیں۔ تو اب آپ اس غزل کو اچھے سے سمجھیے اور اپنی کتاب کے ذریعے کاپی میں اس کی تشریحات کیجیے۔ خوش آمدید، خوش رہیں، سکون سے رہیں، اچھے سے رہیں۔ اللہ حافظ۔